آج کی کہانی کا عنوان ہے جیون چلنے کا نام۔ مجھے ایک سفر یاد آ رہا ہے۔ میں ٹرین پکڑنے کے لیے پلیٹ فارم پر اپنے کمپارٹمنٹ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی میری نظر ایک ضعیف شخص پر پڑی۔ وہ اپنی بیگم کے ہمراہ پلیٹ فارم پر میرے آگے نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں ضعیف مگر ہمت سے بھرپور۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں لیے سامان کو لے کر کمپارٹمنٹ میں چڑھے، گو کہ انہیں چڑھنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ میں نے جب انہیں دیکھا کہ انہیں چڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں نے ان کی مدد کرنا چاہا، مگر انہوں نے اشارے سے منع کر دیا۔ پہلے بیگم کو ٹرین میں چڑھایا، پھر ہاتھ میں رکھا ہوا سامان ٹرین میں رکھا اور پھر خود چڑھے۔ پھر آگے بڑھ کر برتھ تلاش کی اور دونوں میاں بیوی آرام سے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے پاس والی برتھ میری تھی۔ کلی نے ان کا سوٹ کیس برتھ کے نیچے رکھا۔ انہوں نے کلی کو پیسے دیے اور کلی چلا گیا۔ میں انہیں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ اس عمر میں اتنی ہمت۔ طاقت کم تھی مگر ہمت تھی۔ اور بھی لوگ آ گئے تھے۔ ٹرین وقت پر تھی۔ اپنے وقت پر ٹرین چل دی۔ ٹرین چلی تو ان کی بیگم نے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ وہ اٹھے اور بیگ کھولا، اس میں سے بسکٹ اور کچھ سامان کھانے کا نکالا اور اپنی بیگم کو دیا، خود بھی لیا اور مجھے بھی پیش کیا۔ میں نے شکریہ کے ساتھ انہیں منع کر دیا۔ ہم لوگ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد تعارف ہوا اور گفتگو شروع ہوئی۔ جیسے عموماً ٹرین میں ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ گفتگو کے دوران میں نے ان سے پوچھا کہ ٹرین میں جب آپ اپنا سامان چڑھا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کو بڑی دشواری ہو رہی ہے، تو میں نے آپ سے مدد کی پیشکش کی تھی کہ میں آپ کے سامان کو چڑھانے میں مدد کر دوں، لیکن آپ نے مجھے اشارے سے منع کر دیا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور پھر بولے، بیٹا تم جوان ہو اور میں بوڑھا۔ بوڑھا جوان نہیں ہوگا بلکہ اور بوڑھا ہوگا۔ دیکھو، بوڑھا ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جب عمر بڑھے گی تو انسان بوڑھا تو ہوگا۔ اصل بات ہے کہ آدمی مجبور نہ ہو۔ بوڑھا مجبور تب ہو جاتا ہے جب وہ یہ مان لیتا ہے کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے کام نہیں ہوگا، مگر کہہ کر وہ تھوڑا رکے، پھر بولے اگر وہ چلتا رہتا ہے تو پھر چلتا رہتا ہے، اور ہاتھ پیر ہلاتا رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ کام بھی کرتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جیون چلنے کا نام۔ یہ ٹرین جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی تو چل ہی رہی ہے نا، اور یہ زندگی ہماری، یہ ہر لمحہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر رک جائے تو پھر کھیل ختم۔ پھر انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور تھوڑا ٹھہر کر بولے، دیکھو اپنا بوجھ تو خود ہی اٹھانا پڑتا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ میں ان کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا اور ان کے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس شخص کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے اور یہ کتنا سیلف ڈیپینڈ ہے۔ ایسے لوگ کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔
میں نے ان کی باتوں میں بڑی گہرائی، بڑی ہمت دیکھا، اور میں نے ان کی باتوں سے بڑی سیکھ لی۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں کچھ سیکھنا ہے تو بزرگوں کے پاس بیٹھو۔